السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کنسٹرکٹر کے بارے میں. کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے کہ کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے. آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، جسٹ اس کا ایک پوائنٹ ہے جو ابھی اس سے ریلیونٹ ہے، اس کو ہم مزید ڈسکس کریں گے. کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کو اگین ہم ایک تھوڑا سا ایک سینیریو جنریٹ کرنے کے لیے ہم دوبارہ ڈسکس کریں گے. ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے بنتا ہے، کب تک وہ کلاسز کے اندر موجود ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. پھر ہم ایک پرابلم ڈیفائن کریں گے کہ اگر ہم نے کلاسز کے اندر کچھ سینیریو ایسا بنا کے دے دیا گیا ہے کہ کلاس انہیریٹنس ہو رہی ہے اور ان کلاسز میں جو ویریبلز ہیں وہ پرائیویٹ ویریبلز ہیں، تو ان پرائیویٹ ویریبلز تک ویلیوز کیسے پہنچائی جا سکتی ہیں. اگر فکس کوئی ایسا پرابلم آپ کو بنا کے دے دیا جائے اور اس کا آپ کو سولوشن بنانے کا کہا جائے، تو اس کا ہم نے ایک سولوشن ہم نے بنایا کہ آپ فنکشنز کے ذریعے آپ ویلیوز پہنچا سکتے ہیں ان پرائیویٹ ویریبلز تک، یا پھر کنسٹرکٹر کے ذریعے. ان دونوں سولوشنز کو ہم دیکھیں گے. اور پھر اگین ہم آپس میں کافی حد تک یہ انٹر لنکڈ ہے کہ کنسٹرکٹرز جب کال ہوتے ہیں تو ان کا سیکوینس کیا ہوتا ہے، کون سا کنسٹرکٹر پہلے کال ہوتا ہے، پھر دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ، خاص طور پہ جب انہیریٹنس ہو رہی ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم ایک سینیریو بنایا ہوا ہے ہم نے کہ لائک ہمارے پاس یہ ایک کلاس اے ہے اور اس کلاس اے میں نے کچھ بھی نہیں لکھا ہوا، اور یہاں سے میں یہ کنسٹرکٹر کال کر رہا ہوں، یعنی کہ میں آبجیکٹ بنانا چاہتا ہوں کلاس اے کا او بی ایکول ٹو نیو اے. تو کوشچن یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا. ایک جنرل جو مائنڈ میں کوشچن آتا ہے کہ اس میں ظاہر ہے کنسٹرکٹر موجود نہیں ہے تو ایرر آئے گا. میں اس کا فونٹ تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں. کلاس اے میں اگر کنسٹرکٹر ہے ہی نہیں اور یہاں سے ہم آبجیکٹ بنا رہے ہیں، آبجیکٹ بنانے کا مطلب ہے ہم کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں، تو کنسٹرکٹر جب نہیں ہے تو ایرر آئے گا. لیکن ایسا نہیں ہے، ایرر نہیں آئے گا. ہم یہ جو کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے، اور ہر کلاس میں ایک ڈیفالٹ کنسٹرکٹر موجود ہوتا ہے. اس کلاس کے اندر ایک کنسٹرکٹر موجود ہے، اور وہ کس طرح کا ہے میں اس کو اگر آپ کو بنا کے دکھاؤں تو وہ یہ ہے پبلک اے، اور وہ اس طرح کا ایک کنسٹرکٹر ہے جس کی خالی باڈی ہے، اور وہ یہ کنسٹرکٹر ہے. تو یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے. میں اس کو کلر بھی چینج کر دیتا ہوں. یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے جو موجود ہے، ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ پہلے سے موجود ہے. تو اس لیے جب ہم یہ آبجیکٹ کال کریں گے تو ایرر نہیں آئے گا، کیونکہ ہم کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں اے، اور یہ اے کنسٹرکٹر یہاں موجود ہے، ہم بنائیں یا نہ بنائیں. لیکن اگر میں یہاں پہ ایک کنسٹرکٹر بنا دیتا ہوں پبلک اے انٹ اے، اب یہاں پہ اب یہ ایرر آئے گا. یہ کنسٹرکٹر تو میں نے بنایا ہوا ہی نہیں ہے نا، یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے جو پہلے سے موجود ہے، جس کے بارے میں ہم نے یہ کہا ہوا ہے. جب ہم یوں کال کریں گے، اب اگر ہم کال کرتے ہیں، اگر ہم یہاں سے ایک پیرامیٹر پاس کر دیتے ہیں 5، پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ کنسٹرکٹر کال آبجیکٹ بن رہا ہے، کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے. اور کون سا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے؟ ایک پیرامیٹر والا. وہ ایک پیرامیٹر والا کنسٹرکٹر یہاں موجود ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر یہاں سے میں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال کرتا ہوں تو یہاں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں ہے. اب آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر تو موجود ہوتا ہے، نہیں، وہ اس وقت تک موجود ہوتا ہے جب تک آپ کوئی اپنا کنسٹرکٹر نہیں بناتے. جب آپ کوئی اپنا کنسٹرکٹر بنا دیتے ہیں تو وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر نہیں ہوتا. یعنی کہ کمپائلر یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو کنسٹرکٹر بنانا آتا ہے تو پھر وہ والا بھی آپ خود بنائیں. تو کنسٹرکٹر یہ ایک پرابلم، یہ یعنی کہ سینیریو آپ کے مائنڈ میں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہر کلاس میں موجود ہوتا ہے، لیکن وہ اس وقت تک موجود ہوتا ہے جب تک ہم کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ نہیں کرتے. تو کنسٹرکٹر اگر اوور لوڈنگ کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک نیا کنسٹرکٹر بنا لیتے ہیں خود سے، ایک پیرامیٹر والا، دو پیرامیٹر والا، یا پیرامیٹرائزڈ کنسٹرکٹر اگر ہم بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر وہاں موجود نہیں ہوتا، وہ ہمیں بنانا پڑتا ہے خود سے. اگر آپ اس کو ایگزیکیوٹیبل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر ہمیں ڈیفالٹ کنسٹرکٹر بنانا پڑے گا. یہ پہلی چیز تھی جو کنسٹرکٹر کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا.
اب یہاں پہ میں ایک سینیریو جنریٹ کر رہا ہوں کہ میرے پاس یہ کلاسز ہیں اے بی اور سی. بی جو ہے وہ چائلڈ کلاس ہے اے کی, اور سی جو ہے وہ چائلڈ کلاس ہے بی کی. یہ دیکھ لیں, میں یہ اس کو تھوڑا سا یہ ہے, یہ چائلڈ اے کلاس ہے اور اس کے اندر ایک ویریبل ہے لینتھ ایل اور یہ پرائیویٹ ہے. اسی طرح ایک چائلڈ کلاس ہے بی اور اس میں ایک ویریبل ہے ڈبلیو, یہ بھی پرائیویٹ ہے, اور ایک سی کلاس ہے اس میں ایک پرائیویٹ ویریبل ایچ. آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا کوڈ لکھیں, یعنی کہ یہ ڈائیگرام آپ کو دے دی گئی ہے, آپ اس کا کوڈ لکھیں. تو ظاہر ہے آپ کو یہ بات بڑی آسان ہے اب آپ کے لیے کہ آپ نے کلاس اے بنانی ہے, تو یہ میں نے کلاس اے بنا دی, اس میں میں نے ایک پرائیویٹ ویریبل بنا دیا اور باڈی کلوز کر دی. فی الحال آپ اس کو نہ دیکھیں بے شک, تو ریکوائرمنٹ فلفل ہو رہی ہے کہ یہ جو ڈائیگرام ہے اس کے اگینسٹ اگر آپ نے کوڈ بنانا ہے تو کلاس اے پرائیویٹ انٹ لینتھ, کلاس بی ایکسٹینڈز اے اور اس میں آپ ایک ویریبل بنا دیں گے ڈبلیو. اسی طرح کلاس سی بنائیں گے جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے بی کو, یعنی کہ بی کی چائلڈ ہے, تو اس میں آپ ایک ویریبل بنا دیں گے ایچ. تو یہ تینوں اس ڈائیگرام کو کوڈ کرنے کے لیے آپ کی ریکوائرمنٹ فلفل ہو رہی ہے. لیکن اب نیکسٹ دیکھیں کہ اگر میں آپ کو یہ مین فنکشن دے دیتا ہوں اور مین میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں نے سی کلاس کا آبجیکٹ بنانا ہے اور آبجیکٹ کے ذریعے سے میں نے اس کلاس میں ایک فنکشن ہے F1 یا نہیں, ایک فنکشن میں بنانا چاہتا ہوں F1 اور اس F1 کو میں یہ 3 پیرامیٹر پاس کرنا چاہتا ہوں, یعنی کہ یہ مین میں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں لکھنا چاہتا, یہ مسٹ ہے. اب آپ یہاں پہ کچھ ایسا کریں کہ یہ جو تینوں ویلیوز ہیں, یہ لینتھ ویڈتھ اور ہائٹ جو تینوں کی تینوں مختلف کلاسز کے پرائیویٹ ویریبلز ہیں, وہاں پہ یہ ویلیو پہنچ جائے. تو اب آپ نے اس کا سولوشن نکالنا ہے. یہ پرابلم ہے جو میں نے آپ کو, یہ دیکھیں آؤٹ لائن میں دوبارہ آتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا کنسٹرکٹر اوور لوڈنگ, میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اوور لوڈڈ کنسٹرکٹر اگر بن گیا تو ڈیفالٹ کنسٹرکٹر غائب ہو جاتا ہے, اور ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں نے یہ پرابلم ڈیفائن کیا ہے, تو یہ پرابلم ہے, اس کو آپ نے سالو کرنا ہے, اس کا حل نکالنا ہے. دیکھیں ایک بات مسٹ ہے کہ آپ کو یہاں پہ F1 فنکشن چاہیے جو 3 پیرامیٹر ریسیو کرے. تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کلاس سی میں ایک F1 فنکشن بنا دیا ہے جو کہ 3 ویریبلس کو ریسیو کر رہا ہے. یہ دیکھیں اے بی اور سی, تاکہ وہاں والی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے. اب وہ تینوں ویلیوز میرے پاس آ گئی ہیں, یعنی کہ وہاں سے جو میں نے یہ دیکھیں یہ جو میں نے 2, 3 اور 4 یہ 3 پیرامیٹر پاس کیے ہیں میں نے F1 کو. یہ تینوں پیرامیٹر ظاہر ہے کلاس سی تھا اور سی میں F1 کال کیا میں نے, تو یہ کلاس سی میں F1 موجود ہونا چاہیے تھا اور یہ تینوں پیرامیٹر یہاں تک پہنچ چکے ہیں اے بی اور سی تک. اب یہ جو سی ہے یہ میں نے اسٹور کرنا ہے ہائٹ میں, تو یہ میں نے یہاں سے دیکھ لیں یہ سی کو میں نے ہائٹ میں اسٹور کر دیا. اب اے اور بی کو میں نے لینتھ اور ویڈتھ تک پہنچانا ہے, اور لینتھ اور ویڈتھ اس کے پیرنٹ کے ویریبلز ہیں اور پیرنٹ کے پرائیویٹ ویریبل ہیں. اگر یہ پرائیویٹ نہ ہوتے تو پھر تو یہاں پہ یہ تینوں ایکسیسیبل تھے, اور جس طرح میں نے سی کی ویلیو ایچ کو اسائن کی ہے اسی طرح میں بی کی ویلیو ویڈتھ کو اور اے کی ویلیو لینتھ کو اسائن کر دیتا, لیکن وہ پرائیویٹ ویریبل ہے اور پرائیویٹ ویریبل یہاں پہ ایکسیسیبل نہیں ہے. تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو سی کی ویلیو یہ تو ایچ میں اسٹور کر دی, یہ جو اے اور بی کی ویلیو ہے یہ میں F1 فنکشن کال کر دیتا ہوں. F1 کیا ہے, F1 ایک فنکشن ہے اور وہ کہاں بنا ہوا ہے, یہ دیکھیں یہ پیرنٹ میں بنا ہوا ہے. یہاں پہ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ F1 ہے, یہ دیکھیں یہ F1 ہے 2 پیرامیٹر والا. لیکن مجھے اس فنکشن کو کال کرنے کے لیے کوئی آبجیکٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پیرنٹ کا فنکشن ہے, میں ڈائریکٹ اسے کال کر سکتا ہوں. تو میں نے یہ 2 ویلیوز اسے پاس کر دی. اب یہاں پہ یہ اے اور بی کی ویلیو یہاں پہ آ گئی, ادھر ریسیو ہو گئی. اب بی کی ویلیو میں نے ڈبلیو میں اسٹور کر دی, اور اب میں نے ایک ویلیو اور اوپر بھیج دی, اے والی ویلیو میں نے یہاں بھیج دی. یہاں پر ایک پیرامیٹر کو اس نے ریسیو کیا اور یہاں پہ اس نے اسٹور کر دیا. تو یہ میں نے اس پرابلم کو سالو کر لیا. جو پرابلم مجھے دی گئی تھی میں اس کو سالو کرنا چاہ رہا تھا, اس کا میں نے سولوشن فائنڈ آؤٹ کر لیا. تو اس ایگزامپل کو آپ ذرا ایک دفعہ دوبارہ ایگزیکیوٹ کریں اپنے پاس. اب دیکھیں اب میں اس پرابلم کو مزید ایکسٹینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے وہ والا جو سینیریو تھا یہی والا, یہ ساری چیزیں یہاں پہ ہیں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہاں سے جس طرح میں نے ادھر یہ فنکشن کال کیا نا F1, میں یہ کہتا ہوں نہیں میں فنکشن نہیں کال کرنا چاہتا, میں کنسٹرکٹر کو تینوں ویلیوز پاس کرنا چاہتا ہوں. یہ دیکھیں یہ مین یہ ہے,
اب آپ نے کچھ ایسا کرنا ہے کہ یہ 5, 6 اور 7 جو ہے لینتھ ویٹ تو رائٹ میں اسٹور ہو جائے اور کنسٹرکٹر کال کرنا ہے، مین کو آپ نے چینج نہیں کرنا. تو کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ سی کلاس کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے، تو یہ میں سی کلاس میں آیا تو سی کلاس میں ایک کنسٹرکٹر موجود ہے، دیکھیں جو 3 پیرامیٹر ریسیو کر، یہ میری مجبوری تھی، میں اس کے علاوہ میرے پاس کوئی حل ہی نہیں تھا. اب اگر میں نے یہاں پہ ان 3 ویلیوز کو ریسیو کر لیا ہے تو میں سی کی ویلیو ایچ میں اسٹور کر دیتا ہوں، اور اب میں 2 ویلیوز، اب کنسٹرکٹر ہے، فنکشن نہیں ہے میرے پاس، تو میں پی کا کنسٹرکٹر کال کر دیتا ہوں. لیکن کنسٹرکٹر اس طرح کال نہیں کیا جا سکتا جس طرح میں نے F1 کو کال کر لیا تھا. کنسٹرکٹر کو اس طرح کال نہیں کیا جا سکتا. کنسٹرکٹر از لائک a function. کنسٹرکٹر از اے اسپیشل ٹائپ آف فنکشن، لیکن وہ ٹوٹلی فنکشن نہیں ہے کہ جی فنکشن جس طرح کال ہوتا ہے اس طرح. تو اب یہاں سے میں پیرنٹ کا کنسٹرکٹر اس طرح نام لے کے کال نہیں کر سکتا. میرے پاس ایک کی ورڈ ہے سپر، تو سپر کے ذریعے سے میں پیرنٹ کا کنسٹرکٹر کال کر دیا میں نے، تو یہ پیرنٹ کنسٹرکٹر کال ہو گیا. یہ دونوں پیرامیٹر یہاں سے ادھر آ جائیں گے، اور یہاں سے میں اب اگین میں نے اے کا کنسٹرکٹر اگر میں نے کال کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ بی میں یہاں سے میں نے کنسٹرکٹر کال کیا، اسے 2 پیرامیٹر پاس کیا، تو یہاں 2 پیرامیٹر والا کنسٹرکٹر ہونا چاہیے، تو یہ میں نے 2 پیرامیٹر والا کنسٹرکٹر بنا دیا. اور یہاں میں نے رہتے ہوئے وڈتھ میں میں نے بی اسٹور کر دیا. اب میں نے ایک ویلیو اوپر پاس کرنی ہے تو میں کنسٹرکٹر کال کر دیتا ہوں. تو کنسٹرکٹر سپر کے ذریعے کال ہو سکتا ہے، تو یہاں میں لکھ دیتا ہوں سپر اے. لیکن ٹھیک ہے کنسٹرکٹر، لیکن ایک پرابلم اور ہے کہ جو سپر ہے، سپر کے ذریعے جو آپ پیرنٹ کا کنسٹرکٹر کال کر سکتے ہیں، اٹ کین اونلی بی دی فرسٹ لائن آف دی کنسٹرکٹر. کنسٹرکٹر کی باڈی میں رہتے ہوئے کنسٹرکٹر کی فرسٹ لائن سے آپ پیرنٹ کا کنسٹرکٹر کال کر سکتے ہیں، سیکنڈ سے نہیں. یعنی کہ اگر میں اس لائن کو سیکنڈ پہ لکھوں تو ایرر آئے گا. یہ جو ہے یہ کنسٹرکٹر کی فرسٹ لائن ہونا ضروری ہے. تو یہاں سے آپ کی اے کنسٹرکٹر کال ہو جائے گا، اور یہ یہاں پہ اے آ گیا، یہاں پر ایک پیرامیٹر والا کنسٹرکٹر ہونا چاہیے اے، اور یہاں میں اس کو یہاں سے اس کو میں اسٹور کر دیتا ہوں لینتھ میں. تو یہ دوسرا پرابلم سالو ہو گیا. جو دوسرا سولوشن ہے، پہلا فنکشن کے ذریعے تھا، دوسرا کنسٹرکٹر کے ذریعے تھا. اے کنسٹرکٹر کال ہوئے ہیں اور سپر کے ذریعے سے پیرنٹ کے کنسٹرکٹر کال کیے جا سکتے ہیں. اس کوڈ کو بھی آپ ایک دفعہ ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے. اچھا، اب ایک چھوٹا سا کوئز ہے یوں سمجھ میں، پیپر نکالے ذرا. یہ میں نے کوڈ لکھا ہے، اے بی اور سی 3 کلاسز ہیں. کلاس اے میں یہ اے کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے، اور اس میں ایک میں نے میسج پرنٹ کر دیا کنسٹرکٹر اے. یہاں پہ میسج پرنٹ ہو رہا ہے کنسٹرکٹر بی، یہاں میسج پرنٹ ہو رہا ہے کنسٹرکٹر سی، اور مین میں یہ سی کا کنسٹرکٹر کال کر رہا ہوں. آبجیکٹ بنا رہا ہوں، اور آبجیکٹ کے ذریعے سے میں سی کا کنسٹرکٹر کال کر رہا ہوں. آؤٹ پٹ کیا آئے گی؟ اب آپ نے ادھر ویڈیو کو پاز کر دینا، خود سے سوچنا ہے. اچھا، یہاں سے دیکھیں سی کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے تو سی، لیکن ایسا نہیں ہے. کنسٹرکٹر کی فرسٹ لائن سے بائی ڈیفالٹ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے. انہیریٹنس اگر ہو رہی ہے نا تو یہ لکھا ہوتا ہے. جس طرح ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہوتا ہے نا، تو یہ ڈیفالٹ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی کال ہو رہا ہے، اور وہ ہوتا بھی ظاہر ہے پہلی لائن سے. پہلی لائن کے علاوہ وہ کہیں اور سے کال بھی نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز بائی ڈیفالٹ لکھی ہوتی ہے ہر کلاس کے اندر، ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لکھ دیں تو ٹھیک ہے، جس طرح ہم نے کہا تھا نا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہم نے اوپر فرسٹ ایگزامپل میں ہم نے بنایا تھا، تو بنا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بنایا تو کوئی بات نہیں. لیکن یہاں پر ڈیفالٹ کنسٹرکٹر آٹومیٹیکلی اگر آپ کو پیرامیٹرائز کال کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں کال کرنا چاہتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ کنسٹرکٹر کال ہوگا، اور وہ کنسٹرکٹر کی پہلی لائن سے کال ہوگا، اور یہ آٹومیٹیکلی کال ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یہاں سے یہ ادھر آ جائے گا، اور یہاں پہ بھی پہلی لائن میں یہ کنسٹرکٹر کال ہوا ہوا ہے. ہمیں کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلی لائن سے کنسٹرکٹر کال ہوا ہوا ہے. اب مجھے بتائیں آؤٹ پٹ کیا آئے گی؟ دیکھیں یہاں سے سی کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے، سی کی کنسٹرکٹر کی فرسٹ لائن سے یہ میسج پرنٹ کرنے سے پہلے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر کال ہو گیا. یہ میسج پرنٹ کرنے سے پہلے پیرنٹ کا کنسٹرکٹر کال ہو گیا، اور اب یہاں پہ اس کا کوئی پیرنٹ نہیں ہے تو یہ اے پرنٹ ہوگا، پھر یہاں سے واپس آئے گا بی پرنٹ ہوگا، اور پھر سی پرنٹ ہوگا. یعنی کہ بظاہر ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پہلے سی کا کنسٹرکٹر کال ہو رہا ہے پھر بی، ایسا نہیں ہے. تو آؤٹ پٹ جو آئے گی وہ کنسٹرکٹر اے، کنسٹرکٹر بی اور کنسٹرکٹر سی، اور یہ لکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے.
یہ نہیں لکھیں گے تب بھی یہی آؤٹ پٹ آئے گی. تو یہ دونوں طرح سے آپ اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھ لیں. تھینک یو ویری مچ.